الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 50 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 51 سے آیت نمبر 55 تک پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا؟ اب یہ علم طرح کا جو بات کرنے کا انداز ہے، یہ اشارہ کرتا ہے اس طرف کہ بات جن کے متعلق کی جا رہی ہے بڑی مشہور بات ہے، لوگوں کو عام طور پہ لوگوں کے مشاہدے میں وہ چیز ہے، موجود ہے۔ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن کو کتاب میں سے کچھ حصہ دیا گیا۔ کتاب میں سے حصہ دیا گیا یعنی کہ مطلب کہ مکمل کتاب نہیں حوالے کر دی گئی، لیکن کہ اس میں سے کچھ ان کو علم دیا گیا، کوئی سمجھ بوجھ ان کو دی گئی۔ کچھ لوگ تو یعنی کہ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی دنیا دار قسم کے ہوتے ہیں، جن کو دین سے کوئی شغف ہی نہیں ہوتا، کوئی لگاؤ ہی نہیں ہوتا۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ تھوڑا بہت سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، دین کی طرف سے شغل رکھتے ہیں، کہ ان کو کچھ نہ کچھ پتہ ہوتا ہے اللہ نے کیا احکامات دیا کیا نہیں دیے، تھوڑا بہت ان کے علم میں ہوتا ہے۔ ایک جو ہوتے ہیں مکمل یعنی کہ اس کے اندر ڈوبنے والے ہوتے ہیں، کہ مکمل توجہ رکھتے ہیں اس چیز کے اوپر، ہر موقع پہ اللہ کے احکامات کو یاد رکھتے ہیں۔ لیکن کئی ایسے ہوتے ہیں جو کہ سرسری طور پہ، کچھ بالکل بھی نہیں ہوتے۔ تو یہاں پہ ان کی بات آ رہی ہے اس قسم کی، جو کہ کچھ نہ کچھ ان کو عقل موت ہے، ان کو کتاب کا کچھ چیزیں ان تک پہنچی ہوئی ہیں کہ اللہ کے کیا احکامات ہیں۔ آگے ان کو کیا چیز پہنچے، ان کا کام کیا بتایا جا رہا ہے کہ یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ ایمان رکھتے ہیں جبت پہ اور طاغوت پہ۔ اب جبت کا لفظ جو ہے یہ قرآن پاک میں ایک بالکل انٹیک لفظ ہے، صرف ایک ہی مقام پہ یہیں پہ آیا، اس کے علاوہ قرآن میں کہیں لفظ استعمال نہیں ہوا۔ اب عام طور پہ جبت کا ترجمہ تو ملتا ہے، زیادہ تر بت کا ترجمہ لکھتے ہیں کہ بت پہ وہ ایمان لاتے ہیں، لیکن بت جو ہے اس کا بیسیکلی کوئی ٹھیک ترجمہ نہیں ہے، کہ بت کے لیے اور بھی قرآن پاک میں لفظ استعمال ہوئے ہیں، اسنام کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ معنی بت ہوتے ہیں۔ ایک اور اوثان کا لفظ بھی ہے، واو سے نون سے بنا ہوا، ان کے معنی بھی بت ہی لیا جاتا ہے۔ تو جبت کے معنی بھی بت ہی لے لینا یہ کوئی یعنی کہ مناسب چیز نہیں ہے۔ اس کے انٹیک لفظ ہے، اس کو اگر لغت کا مطالعہ کریں یا احادیث کی روشنی میں جو علماء نے تفسیر کی ہے، انہوں نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے، لغت کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ جبت کا اصل معنی ہے بے اصل باتیں، بے بنیاد باتیں، بالکل یعنی کہ جس کا کوئی ثبوت نہ ہو، بے دلیل باتیں، ایسے اندازے تیر تکے جس کو کہا جاتا ہے، اس قسم کی چیزوں کو جو ہے وہ جبت کہا جاتا ہے۔ بے تکی باتیں یعنی کہ زمین و آسمان کے کلابے ملا دینا۔ تو یہ جو ہیں لوگ جن کو کتاب میں سے بھی حصہ دیا گیا، وہ اس قسم کی باتوں پر بڑا ایمان رکھتے ہیں۔ وہ طاغوت، اور طاغوت پہ، طاغوت کا لفظ یعنی کہ طغا سے، طغیانی سے نکلا ہے، یعنی کہ طاغوت میں عام طور پہ اس کا ترجمہ شیطان کیا جاتا ہے۔ تو خالی شیطان تک محدود نہیں، یعنی کہ شیطان سے مراد یعنی ہمارے ذہن میں بہت شیطان آ جاتا ہے، جن، لیکن طاغوت طغیانی سے نکلا ہے کہ یعنی کہ ہر وہ طاقت قوت، ہر وہ شخص جو کہ اللہ کے مقابلے میں سرکشی کے اوپر کھڑا ہو گیا، یعنی اللہ کچھ کہہ رہا ہے وہ اپنی سرکشی میں کچھ اور کہنے لگ پڑا، تو جو بھی اللہ کے مقابلے میں آگے کھڑا ہو جاتا ہے سرکشی کی بنیاد کے اوپر، وہ طاغوت شمار ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو بارے بتایا جا رہا ہے کہ جن کو دیا تو کتاب میں سے حصہ گیا، کہ ان کو کام تو یہ تھا کتاب میں جو اللہ کی طرف سے نازل ہے اس کو مانتے، لیکن اس کو ماننے کے بجائے وہ جبت اور طاغوت کے اوپر بڑا ایمان رکھتے ہیں، یعنی کہ خیالی پلاؤ الٹی سیدھی باتیں، یوں ہو گیا تو یوں ہو گیا۔ اب یہ چیز دیکھا جائے تو یہ آج بھی یعنی کہ ہمارے بڑی عام پائی جاتی ہے۔ کسی کو کہیں گے تم نے دیکھا نہیں ایسے لوگوں کو، تو بہت سے لوگ ایسے دیکھنے میں آئیں گے جو کہ اصل حقیقت سے دور رہیں گے، حقیقت کی طرف نہیں وہ آئیں گے کہ اللہ نے کیا کتاب میں لکھا ہے، کیا اللہ کے رسول بتائے گئے ہیں، اس طرف نہیں، بس خیالی پلاؤ، بس زمین و آسمان کے کلابے ملا دینا کہ یوں کیا اور یوں ہو گیا، اس طرح کیا اور اس طرح ہو گیا، عجیب و غریب سی یعنی کہ باتیں سنتے رہنے کا، نہ سر نہ پیر ہو، جن کے نہ کوئی دلیل ہو نہ کوئی اصل ہو، ان چیزوں پر بڑا ان لوگوں کا یقین ہوتا ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں کہ کس سے کہانیاں سن سن کے ایسے تھا تو ایسے ہو گیا۔ تو یہ اس قسم کے لوگوں کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کو تم نے دیکھا جو کہ اس قسم کے باتوں پہ بڑا یقین رکھتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافروں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ جو کہ انکار کرنے والے لوگ ہیں، حقیقت سے منہ موڑنے والے، ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ راہ کے اوپر ہے۔ اب ویسے تو اس کا پس منظر تو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہودیوں کے متعلق یعنی کہ آیات ہیں ان کے متعلق نازل ہوئیں، وہ یعنی کہ کفار کو زیادہ پسند کر جاتے تھے، کہ مومنوں کے بارے میں کے مقابلے میں یہ کفار یہ جو بت پرست ہیں یہ زیادہ راست کے اوپر ہیں مومنوں کے مقابلے میں بھی۔ لیکن آج کے دور میں بھی دیکھیں
ہیں تو اس قسم کے قصے کہانیاں سنانے لوگ یعنی کہ جو کہ عجیب و غریب کی بس باتیں قصے سناتے ہیں، ان کو ماننے والے لوگ بھی ان کو بہت زیادہ یعنی کہ حق پر سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو کسی دلیل کے اوپر بات کر رہا ہے، اللہ کی کتاب سے بات کر رہا ہے یا اللہ کے نبی کا کو فرمان سنا رہا ہے کہ اس کی بیس ہے، کوئی بنیاد ہے جس بنیاد کے اوپر بات کر رہا ہے، اس کی بجائے قصہ گو قسم کے لوگ جو ہیں ان کو لوگ زیادہ نہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے راہ راست پر، یہ بڑے پہنچے ہوئے، اس کو آج کے دور میں ہم قایت استعمال کرتے ہیں الفاظ، تو آج بھی یہ چیزیں بڑی دیکھنے میں آتی ہے کہ اس قسم کے لوگ موجود ہیں۔ اللہ ان لوگوں کے بارے میں کیا فتویٰ سنا رہا ہے کہ اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کر رکھی ہے، گویا کہ اللہ کی رحمت سے دور ہیں، اللہ کے اوپر ان کی کوئی نگاہ رحمت نہیں ہے، یہ اپنی بس فضول میں ٹامک مارنے میں لگے ہوئے ہیں، کوئی اللہ کا ان کے اوپر ہاتھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ، جس پہ اللہ لعنت کر دے، فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اس کے لیے پھر کوئی مددگار نہیں ملے گا، پھر بھٹکتا ہی پھرے گا، اس کو کوئی راہ راست پہ لانے والے نہیں ہوگا۔ جس کو اللہ نے لعنت کر دی، کو اللہ نے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اس کو کہیں رحمت کا پھر حصہ نہیں ملے گا۔ اور میں کہا لہم نصیب من الملک، یا ان کے پاس کوئی بادشاہت کا کوئی حصہ ہے، اگر کوئی بڑی کوئی بادشاہت ان کو مل گئی ہے کیا؟ فَإِذًا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو لوگوں کو تل بھر بھی نہ دیتے، لوگوں کو دیتے کچھ نہ، سب کا مال کھا پی کے ہڑپ کر جاتے، کچھ بھی نہ دیتے۔ یعنی کہ اگر تم ان کے پیچھے لگ رہے ہو، یہ بڑے تمہیں قصے کہانیاں سنائے، تمہیں بڑی پسند آ رہی ہیں، ان کو تم بہت زیادہ ہدایت یافتہ سمجھ رہے ہو، کیا دیکھ لیا تم نے ان کے پاس؟ بڑی بادشاہت کو ان کو بڑی ملی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے ملکیت ان کو مل جاتی، بادشاہت کو مل جاتی، ان کے قبضے میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں، یہ کسی کو کچھ بھی نہ دیتے۔ اس قسم کے لوگ ہیں، سب کا سب نہیں کہ اللہ کی بادشاہ جو ہے اللہ تعالیٰ کس قدر بانٹ رہا ہے لوگوں میں، کس قدر لوگوں کو دے رہا ہے، یہ بادشاہت ان کو مل جاتی ہے، کسی چیز ان کے اوپر کوئی حکومت ان کو مل جاتی ہے، یہ کسی کو ذرا برابر بھی نہ دیتے۔ اس قسم کے لوگ ہیں، تم ان کے پیچھے کہاں لگ رہے ہو؟ اب فرمایا کہ ام یحسدون الناس علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، کیا یہ حسد کرتے ہیں اس چیز کے اوپر جن کو جو چیز لوگوں کو اللہ نے اپنے فضل سے دی ہے؟ یعنی اگر اللہ نے کسی کو دیا ہوا ہے اس میں حسد کرنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ یہ بھی چیز ہمارے یہاں یعنی کہ پائی جاتی ہے بڑی، کہ حسد جو ہے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے، کسی کو اللہ کا فضل، کسی کو کسی کو مال دولت مل جائے، کسی کو علم مل جائے، کوئی بھی قسم کی چیز اللہ کے فضل سے مل جائے تو لوگوں کو حسد شروع کر دیتے ہیں۔ میں فقط آتینا اعلی ابراہیم الکتاب والحکمت، تو ہم نے تو دی تھی اعلی ابراہیم کو، ابراہیم کی اولاد کو اصل کتاب اور حکمت، یعنی کہ اصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کتاب و حکمت کا جو نزول شروع ہوا ہے، جو ہم تک پہنچا ہے، وہ ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے شروع ہوا ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹ کیا تھا۔ وَآتَيْنَاهُم مُلْكًا عَظِيمًا، ان کو بہت بڑی بادشاہت دی تھی، یعنی کہ تو بادشاہت تو اللہ کی دین ہے، کس کو بھی اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے، اس میں حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ، تو انہی میں سے جو لوگ تھے وہ ایمان والے پیدا ہوئے، وَمِنْهُم مَّنْ صَدَّ عَنْهُ، انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہوئے جو اس سے رک گئے، یعنی کہ جو اللہ کی طرف سے ان کو کتاب ملی، حکمت ملی اور ملک عظیم بہت بڑی بادشاہت بھی ان کو ملی، انہی میں سے لوگ اچھے پیدا ہوئے جنہوں نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا جو کہ اللہ کی سے نعمت ملی تھی، انہوں نے کا مثبت استعمال کیا، لیکن انہی میں سے ایسے لوگ پیدا ہو گئے جو ناہنجار قسم کے، جو ان سے رک گئے۔ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، پھر ایسے لوگوں کے لیے تو جہنم جو ہے وہ جلا دینے کے لیے کافی ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا جن کو اللہ کے فضل ملے ہیں، وہ لازمی نہیں کو راستے سے بھٹک گئے، فضل تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبیوں کو کیے ہیں، اور انہیں کے نبیوں کی اولاد میں سے بھی لوگ اچھے بھی نکلے، انہیں میں سے لوگ برے بھی نکلے۔ حالانکہ جب نبیوں کی اولاد تھے، اللہ کی طرف سے ان کو ملک عظیم بھی ملا، تو اولاد کو بھی یعنی کہ اچھا نکلنا چاہیے تھا، اچھی تربیت ان کی ہونی چاہیے تھی، ظاہر ہے اچھا رزلٹ نکلتا، لیکن یہ انسان کے اپنے اپنے ان کے اعمال کے اوپر منحصر ہوتا ہے چیز، کہ اچھے لوگوں میں ہی برے پیدا ہوتے ہیں، برے لوگوں میں اچھے ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے کے بتایا کہ ان کو اللہ نے کتاب بھی دی، حکمت بھی، ملک عظیم بھی دیا، لیکن انہی میں سے لوگ جو ہے وہ اچھے ہی پیدا ہوا جنہوں نے ان کو ایمان لے کے ایسے ایمان میں اس سے فائدہ اٹھایا جو اللہ نے ان کو نعمتیں دی، لیکن اسی میں سے وہ لوگ جو تھے وہ رک گئے، انہوں نے ایمان نہیں لے کر آئے، وہ الٹے راستے کے اوپر چلے گئے، اور جو بھی الٹے راستے پر گیا اس کے لیے پھر جہنم جو ہے وہ جلا دینے کے لیے وہ کافی ہو گئی، کفایت کر گئی، یعنی جہنم سے اس کو کوئی بچا نہیں سکا۔ پھر اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنی توفیق کتاب فرمائے۔ اللہ نے کتاب کا حصہ میں بھی دے رکھا ہے، کتاب اللہ نے ہمیں نازل کی ہے ہمارے لیے، ہم اس میں سے اگر سمجھیں گے اپنے لیے ہدایت کا سامان اس میں سے اخذ کریں گے، یقین ہمارے لیے راہ ہدایت بنے گی، اور اگر ہم بھی منہ موڑ جائیں گے، اس سے چھوڑ دیں گے، اس کو روک لیں گے اپنے آپ سے، تو پھر کفا جہنم و سعیرہ کی اللہ نے بات بتا دی یہاں پہ کہ ابراہیم کے علیہ السلام کی اولاد میں سے بھی جو لوگ ہٹے راستے تھے ان کو بھی جہنم پر کفایت کر گئی۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ کے بارے میں خاص طور پہ قرآن میں بتایا گیا کہ وہ نہیں ہدایت راست پہ نہیں آئے، ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کرنے کی کوشش کی، لیکن جب واضح ہو گیا انہوں نے دعا سے بھی پھر وہ پیچھے ہٹ گئے کہ نہیں وہ اللہ کا دشمن ہے، پھر میں بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یعنی کہ نسبتیں بھی جو ہیں یہ کسی کی رشتہ داری بھی اسی صورت کام آتی ہے جو انسان خود اپنے اعمال کو ٹھیک رکھتا ہے،
اگر اپنے اعمال انسان کے بگڑ گئے تو پھر نبیوں کے رشتہ دار بھی جو ہے ان کو بھی کوئی بچانے والا پھر نہیں پیدا ہوتا۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے، اللہ تعالیٰ اس میں کوئی کسی رشتہ داری کا کوئی لحاظ نہیں رکھتا۔ اللہ کا قانون جو ہے وہ بالکل انصاف پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی، صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔